پی ٹی آئی کے دور میں جہاز بھر کے لے کر آتے تھے جہانگیر ترین صاحب. ایک آپ جہاز لے کے آئے تھے ایک شخصیت کو جو آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں اسحاق ڈار صاحب, ایک ہی شخصیت نون لیگ لے کے آئی ہے پاکستان میں اپنے دور میں. آپ بڑی تنقید ہوئی آپ پر کہ شہباز صاحب کو یہ گورنمنٹ نہیں لینی چاہیے تھی, شہباز صاحب کے پاس نا ایڈمنسٹریٹو سکلز ہیں, مگر آپ نے ثابت کیا کہ آپ کے پاس پولیٹیکل سکلز بھی ہیں. جتنی گورنمنٹ نے آپ نے مشکلات فیس کی کہ آج گورنمنٹ جا رہی ہے, کل اسمبلیاں توڑ رہے ہیں. ایک چیز دوسری یہ چیز میں نے پوچھنی تھی کہ یہ جو اسپیشل انویسٹمنٹس فیسیلیٹیشن کونسل بنی اس کو آپ کس طرح یوٹیلائز کریں گے؟ یہ آئی ایم ایف کا جو معاہدہ ہے اس کے ساتھ لنک ہوگا, اور یہ بتائیں کہ عام آدمی کتنی دیر تک یہ جو آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے اس کی مشکلات کو فیس کرے گا؟ ظاہر ہے مہنگائی تو ہوگی. یہ دیکھیں اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن جو کاؤنسل بنی ہے, میں اس کو دوسرا نام دیتا ہوں اکنامک ریکوری پلان. اس میں اس کی جو خد و خال بتا چکا ہوں, آپ کو بتا چکا ہوں کہ 3 میجر بلکہ چوتھا بھی ڈال لیں, زراعت, معدنیات اور انفارمیشن ٹیکنالوجی اور اسمال میڈیم انٹرپرائزز, اور اس میں پھر ایکسپورٹس بھی آ جاتی ہے. وہ ایک بڑا ایک وسیع اس کے معنی ایکسپورٹس کریں گے تو ڈالر آئیں گے. ان شعبوں میں جو 3-4 شعبوں کے نام لیے, ان میں گلف جو کنٹریز ہیں ان میں اپنا اس میں انویسٹمنٹس آئیں گے, سرمایہ کاری آئے گی. اور میں آپ کو کھل کے بتا دیتا ہوں, اس میں کوئی چھپانے کی بات نہیں. میں اپنی قوم سے بات کر رہا ہوں, اپنے بھائیوں سے, بہنوں سے, ماؤں سے, پورے طول و عرض میں. اس میں حکومت بھی کوشش کرے گی اور اداروں کے سربراہ بھی کوشش کریں گے. دیکھیں یہ بات ہماری جو معروضی حالات ہیں نا پاکستان کے, ان کو ہمیں سامنے رکھنا چاہیے. ہوائی فائر, پھوکے فائر نہیں کرنے چاہیے جب تک کہ وہ پوری جو ہماری جو اسٹیٹ ہے مل کر یکسوئی کے ساتھ مل کر کام نہیں کرے گی, یہ ملک آگے نہیں بڑھے گا. تو یہ پروگرام اسی کا نام ہے, اور انشاءاللہ گلف اسٹیٹ سے مل کر ہم سرمایہ کاری لائیں گے, اور آگے جو منافع ہوگا میں نے آپ کو بتا دیا کس طرح ان کو منافع دیا جائے گا. دیکھیے مہنگائی ہے, اس سے اگر انکار کریں گے تو اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی بات ہے. وہ دن یاد کریں جب نواز شریف کا دور تھا 2018 میں 3.5% تھی, اور اب بدقسمتی سے پچھلے دور اور اس میں مزید اضافہ, اس میں کئی اس میں فیکٹرز ہیں جو کہ آپ کے سامنے میں وقت ضائع کرنا چاہتا. لیکن انشاءاللہ آپ خاطر جمع رکھیں, مل کر کام کریں گے تو مہنگائی کا بھی خاتمہ ہوگا, ملک ترقی کرے گا, اور ملک پاکستان کھویا ہوا مقام ضرور حاصل کرے گا انشاءاللہ. جی مہوش. صاحب کے جو چیئرمین ہیں ان پہ بہت سارے کیسز ہیں جو کہ وہ یہیں پہ رہ کے فیس کر رہے ہیں. آئے دن ان کو دیکھتے ہیں کہ وہ کبھی کسی عدالت میں ہوتے ہیں, کبھی کسی عدالت میں ہوتے ہیں. لیکن نواز شریف جو ہیں وہ باہر ہیں, وہ اپنے کیسز جو ہیں یہاں پہ آ کے فیس کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ ایک ایسا تاثر ان کی طرف سے جا رہا ہے کہ جیسے وہ ڈرپوک ہیں, اور عمران خان سے جب بھی ان کے کوئی ہم دیکھتے ہیں انٹرویوز وغیرہ دیکھتے ہیں تو وہ ایک ہی بات کرتے ہیں کہ میں پاکستان سے باہر نہیں جاؤں گا, میں یہیں پہ رہوں گا. بہت شکریہ. دیکھیں آپ نے یہ اس مجلس کے حوالے سے متعلقہ سوال نہیں کیا, لیکن میں مختصر آپ کو اس کا جواب دے دیتا ہوں, کیونکہ جواب نہ دیا تو آپ کہیں گے میں نے جواب جان بوجھ کے نہیں دیا. نواز شریف صاحب جیلیں بھگتتے رہے ہیں, وہ کئی محلوں میں جا کے ٹوپ پہن کے وہ اپنا گھر میں نہیں بیٹھے رہے. پتہ نہیں وہ بالٹی ہے, ٹوپ ہے, پتہ نہیں کیا ہے, اس کو ٹوپ ہے, بالٹی ہے, کیا ہے وہ بالٹی ہے, چلیں وہ ٹوپ بالٹی نواز شریف صاحب نے کبھی نہیں پہنی. ان کی صاحبزادی کو ان کے سامنے, میں موجود تھا اس دن, بدقسمت دن, میرے سامنے گرفتار کیا گیا جیل سے, کوٹ لکھپت جیل سے. جج جو صاحب ہیں بشیر, ان کی عدالت میں نواز شریف صاحب نے 100 پیشیاں اپنی بیٹی کے ساتھ بھگتی. ڈیلی عدالت چلتی تھی, ڈیلی ایک دن کا ناغہ نہیں ہوتا تھا. یہاں پر روز پٹیشنیں ہوتی ہیں کہ جناب ہمیں 10 دن کی مہلت دی جائے, ہمیں مہینے کی مہلت دی جائے, اور یہ کیا جائے, آج پیش نہیں ہو سکتے, آج محترمہ بشرا صاحبہ وہ پیش نہیں ہو سکتی. ہماری بیٹیوں کو گھسیٹ کے لے کے گئے تھے اپنا عدالتوں میں. خدا را یہ اپنا
कंपैरिजन نہ کریں, کیونکہ اگر कंपैरिजन کیا تو پھر بات بہت دور تلک نکلے گی. نواز شریف صاحب باہر تشریف لے گئے تھے علاج کے لیے, انشاءاللہ وہ پاکستان جلد آئیں گے اور قوم کے سامنے پیش ہوں گے. یہ در بدر ٹھوکریں اپوزیشن نے کھائی ہیں, ان کی بیٹیوں نے, ان کے بیٹوں نے, ان کے بزرگوں نے کھائی ہے, عمران خان صاحب نے نہیں. ان کے خلاف جو ہمارے خلاف جو جعلی کیسز ان کا کیا بنا, انہی کے زمانے میں عدالتوں نے فیصلے دیے اپنا ضمانتوں کے, آپ سب جانتے ہیں. آج اگر ٹھوس بنیادوں پر, چاہے وہ فارن فنڈنگ کا کیس ہے, چاہے وہ توشہ خانہ, مجھے بتائیں توشہ خانہ کے کیس میں جعلی رسید, یہ ہے وہ اپنا شخص کی کرتوت جو پوری اپنا اپوزیشن کو چور اور ڈاکو کہتا تھا. جعلی رسید بلا خوف تردید میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور تحفہ کون سا, خانہ کعبہ کی جو ماڈل ہے وہ گھڑی جو پتہ نہیں کتنے کروڑ روپے کی اس کی مالیت ہے, اس کو بیچ دیا دبئی میں, اور رسید اسلام آباد کے دکاندار سے لی. دکاندار بھی مکر گیا یہ میری رسید ہے نہیں. اور جس نے اپنا گھڑی خریدی, گھڑی تو میں نے خریدی ہے دبئی میں. اس سے بڑا قوم کے ساتھ جال سازی, فریب, دھوکہ, ڈاکہ اور چور بازاری کیا ہو سکتی ہے. معاف کیجئے میرا منہ نہ کھلوائیں, یہ محفل کسی اور کام کے لیے. اطمینان صاحب ایک سیکنڈ, اطمینان صاحب ایسے ایک منٹ, اطمینان صاحب السلام علیکم. پرائم منسٹر صاحب, سب سے پہلے تو میں مبارکباد آپ کو اس بات میں دیتا ہوں کہ آپ کی پرسنل کاوشیں جو ہیں ہم نے پچھلے 2-3 ماہ سے تو بہت تیز ہوتی ہوئی دیکھیں, لیکن اللہ کی طرف سے یہ ہمیں کوشن مارجن ملا ہے IMF کا لون. میں آپ کی توجہ آپ ہی کے کیے گئے ایک فیصلے کی طرف کابینہ میں جو آپ نے کیا تھا اس پہ دلوانا چاہتا ہوں, جس میں آپ نے حکومتی اخراجات میں کمی کے لیے ایک ٹاسک فورس بنائی تھی. آپ نہیں سمجھتے کیا کہ یہ اس وقت سب سے زیادہ ضروری ہے پاکستان کے لیے کہ یہ جو ہمیں کوشن مارجن ملا ہے, جس کے بارے میں آپ نے بھی اور ڈار صاحب نے بھی تھوڑے دن پہلے ہمیں ایک ویڈیو کانفرنس پہ یہ بتایا تھا کہ واٹ آر دا فیوچر پلانز اور ہمارے اگلے پلانز کیا ہوں گے. تو میرا آپ کو مشورہ بھی ہے اور آپ سے سوال بھی ہے کہ جو حکومتی اخراجات ہیں خاص طور پہ, جس طرح آپ نے پنجاب میں بطور وزیر اعلیٰ پنجاب آپ کا بڑا مذاق بھی اڑایا گیا جب آپ مینار پاکستان پہ اجلاس کرتے تھے, لیکن اس سے ایک لوگوں کو جنہوں نے ٹیکس دینا ہے, جو اطلاع بھی ہے آگے کہ بجلی پر اور گیس پر پروبیبلی ٹیکس پڑ رہا ہے اور آگے مزید لگے گا, اس وقت لوگ ٹیکس بہتر طریقے سے یا مان لیں گے جب وہ یہ دیکھیں گے کہ حکومت اپنے اخراجات میں بھی کٹوتیاں کر رہی ہے. تو واٹس یور ٹیک سر؟ جی بہت شکریہ, آپ نے جو بات کی ہے, آپ نے کوشن مارجن کہا, میں اس کو بریدر کہتا ہوں, اور یہ بریدر کو ہمیں اپرچونٹی میں کنورٹ کرنا ہوگا. اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں آپ کے سامنے, نواز شریف کی قیادت میں مسلم لیگ نون پوری طرح کمیٹڈ ہے اور پوری طرح یکسو ہے. انشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے کہ اس حکومت کی جو باقی جو کولیشن پارٹنرز وہ بھی اسی طرح کی سوچ رکھتے ہیں, لیکن میں اپنی جماعت کی بات کر سکتا ہوں الحمدللہ کہ ہم پوری طرح یکسو ہیں. سب سے پہلے نواز شریف اور اس کی پارٹی اس میدان میں آگے بڑھے گی, قربانی اور اظہار کا مظاہرہ کریں گے. جس حالت میں, اگر ہم اپوزیشن میں ہیں تو اس حالت میں, اگر ہم حکومت میں ہیں تو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ کسی چیز سے ہم اپنا پیچھے نہیں ہٹیں گے, اور بڑی سے بڑی جو قربانی ہے وہ ہم آگے لے کے آئیں گے انشاءاللہ. یہ آپ ضرور دیکھیں گے, اور اس کا مظاہرہ اپنا ابھی ہم کر چکے. جو آپ نے بات کی کہ جو ٹاسک فورس بنی اس میں اب آپ کو میں یہ کہہ, اور مجھے آپ کو بھی اور مجھے بھی اور آپ کو بھی اس بات کی پوری تحسین دینی چاہیے کہ جن لوگوں نے مجھے آ کے کہا کابینہ کے کہ وزیر اعظم ہم اپنی تنخواہ جو ہے وہ فورگو نہیں کر سکتے, آپ ہمیں اس سے باہر رکھیں. میں نے بڑی خوشی سے ان کی بات مانی. ان میں سے ایک ہمارے وزیر تھے, انہوں نے کابینہ میں کہہ دیا, وہ بیچارے شہید ہو گئے, وہ بڑے نیک پارسا آدمی تھے. اس طرح کچھ اور لوگوں نے بھی کہا, اور باقی والنٹریلی اپنا بے شمار وزراء MOS اور وہ اپنی تنخواہ نہیں لے رہے. تو یہ ایک حقیر بات صحیح, لیکن یہ پہلی مرتبہ ہی ہوا ہے. مجھے بتائیں کہ جب سے یہ اعلان کیا, یہ کبھی ماضی میں اس طرح کی کوئی, لیکن اٹ از جسٹ ڈراپ ان دا اوشن. یہ بہت ایک بڑا ایک چیلنج ہے, اس کو ہمیں سب کو مل کے کرنا ہوگا انشاءاللہ. اور اس کے علاوہ
جو میں بات جو کرنا چاہتا تھا، یہ بھی مجھے ڈار صاحب نے بھی یہی بتایا کہ آسٹیریٹی میجر جو ہیں یہ ایکسٹینڈ کیے گئے ہیں اس اگلے سال میں بھی، جو موجودہ جو بجٹ ہے جو 2023-24 اس کو بھی ہم نے کیا ہے۔ اب دیکھیں کہ جو اپنا سینٹ میں چیئرمین سینٹ میں خود کہہ دیا کہ میں تنخواہوں میں اضافے کا میں نہیں کروں گا، اس کو ہم وڈرا کریں گے، بڑی اچھی بات ہے، اس کی تحسین کرنی چاہیے، ہمیں اس کو شاباش دینی چاہیے۔ اور بھی میرے پاس پریشر تھا، میں نے کہا میں تنخواہیں نہیں بڑھاؤں گا۔ تو یہ چھوٹی ایک سٹیپس ہیں، لیکن قطرہ قطرہ جو ہے وہ سمندر بنتا ہے۔ میرا یہ ایمان ہے کہ مسافر شب کو اٹھتا ہے جو جانا دور ہوتا ہے۔ جی عدنان، نہیں ایک سیکنڈ، ایک منٹ، یہ باری باری ہو رہا ہے، اس کو عدنان آپ بات کر رہے ہیں، اس کے بعد ان کو دیتا ہوں۔ جی جی۔ اس وقت 2 کوشچن میں ایک کوشچن میرا پورے پاکستان کے جرنلسٹ کمیونٹی کی طرف سے ہے، اور ایک میرا آج کے آپ کے متعلقہ اس موضوع کی جانب سے۔ ایک تو میڈیا پر جو پابندیاں اس وقت پورے پاکستان کے اندر ہم فیس کر رہے ہیں، یہ میڈیا کے حوالے سے، پابندیوں کے حوالے سے ایک بدترین دور ہے۔ ایک تو یہ فرما دیجئے کہ یہ پابندیاں کب اور کیسے ختم ہوں گی کہ جرنلسٹ کو اپنی مرضی سے لکھنے اور بولنے کی اجازت مل جائے، جو فریڈم آف ایکسپریشن جس کے مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، تمام پولیٹیکل پارٹیاں وہ اس کی دائی ہیں، دعوے دار ہیں، لیکن عملاً اس طرح نہیں ہے۔ دوسرا، آپ نے بھی ایک معاشی پلان کی بات کی کہ پیرالل ہم IMF کے جو قرضے ہیں ان سے جان چھڑوا سکتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، ہمیں پاؤں پہ کھڑا ہونا ہے، لیکن کیونکہ حکومت کا ٹینیور ختم ہونے جا رہا ہے، آگے اگست کے اندر اس کا ٹینیور ختم ہوگا، انٹرم گورنمنٹ آئے گی اور اس کے بعد نئی گورنمنٹ آئے گی، اس پلان کو کیسے آگے لے کے جایا جائے گا؟ کیونکہ اس گورنمنٹ کا جب ٹینیور ختم ہوگا اس کے بعد تو انٹرم اور اگلی گورنمنٹ پہ ہے۔ بہت اچھا یہ آپ کا سوال تھا۔ میں پہلا سوال جو پابندیوں کے بارے میں کسی پابندی کے حق میں نہیں ہوں، اور جو پیمرا کے قوانین ہیں، وزیر اطلاعات موجود ہیں، وہ اس کو ضرور اس کو ڈیل کریں گی۔ آپ کی اگر کوئی جائز بات ہے تو اس کو ہم بالکل سر آنکھوں پر، لیکن پھر میں ماضی میں جھانک نہیں چاہتا، لیکن ماضی قریب میں آپ جھانکیں تو جو کچھ ہوتا رہا وہ آپ کے سامنے ہے۔ لیکن یہ کہنے کے باوجود پھر میں کہوں گا کہ میں پابندیوں کے حق میں نہیں ہوں بالکل، اور آپ کی جائز باتوں کو ایڈریس ہونا چاہیے۔ اور جو بات آپ نے کہی کہ یہ جو میں نے اقتصادی جو پلان دیا ہے، تو یہ ہماری تو گورنمنٹ 45 دن میں بالکل آپ بالکل ٹھیک کہا آپ نے، بڑا صحیح آپ کا سوال ہے۔ دیکھیں کہ ایک ایک دن، ایک ایک لمحہ اس قوم کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ لمحہ غنیمت جاننا چاہیے کہ پوری کوشش کر کے۔ اب دیکھیں یہ میری بات، میں سوال آپ کو پوائنٹ بتا رہا ہوں، 600 ارب روپے لگ بھگ، فائنانس منسٹر وڈ کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، جو SOEs ہیں، یعنی جو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز، PIA، یہ اسٹیل مل اور اس طرح 600 ارب روپے تقریباً سال کا، اتنی اماؤنٹ تقریباً سال کا کھا جاتے ہیں، ان کو گرانٹس ملتی ہیں، ان کے لاسز ملا کے سب کچھ کیا یہ غریب اب یہ جو IMF کا پروگرام ہے $3 بلین ملنا ہے، 600 ارب کا مطلب ہے روپوں میں $2 ارب بنتے ہیں یہ۔ تو اگر اسی طرح رہا تو آپ پاؤں پر کھڑے ہونے کے لیے آپ لاکھ جتن کر لیں، کامیابی نہیں ہوگی جب تک کہ جس کا کام اس کو ساجے۔ یہ کام پرائیویٹ سیکٹر کا ہے، حکومتیں اپنا جو ایئر کمپنیاں، اسٹیل ملیں، اسٹیمل پلانٹس، اپنا پیٹرولیم انڈسٹریز، ٹیکسٹائل، یہ حکومتوں کا کام نہیں ہے۔ حکومتوں کا کام ہے ان کو پالیسی دینا، فیسیلیٹیٹ کرنا، ان کو ون ونڈو کے ذریعے ان کی مدد کرنا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اب آپ دیکھیں کہ یہ ہم نے ہوٹلز کا جو ایئرپورٹس کا ہم نے کیا، وہ آپ دیکھیں کہ ہم نے پہلا جو ایئرپورٹ جو ہے اسلام آباد کا، اس کو شفاف طریقے سے پوری قانون کی پیروی کرتے ہوئے انشاءاللہ امید ہے کہ اگست کے شروع میں شاید ہم اس کو شفاف طریقے سے اس کو دے دیں، آؤٹ سورس کر دیں، اور اس کا جو فارن ایکسچینج آئے گا وہ خزانے میں جائے گا۔ اسی طرح PI ہے، لیکن یہ کام اب جو 1 سال فتنہ جو ہے اس نے اپنا وہ باز نہ آیا اس ملک میں، اور سازش اور اپنا بدترین فتنہ پھیلایا گیا اس ملک میں، اس نے تباہی کر دی۔ کیا مجھے بتائیں کون آئے گا یہاں پر اپنا انویسٹ کرنے؟ میں آپ کو میری طرف دیکھیں، میں آپ کو کہہ رہا ہوں بالکل ایمانداری سے،
کہ فتنہ اگر ہو, شورش ہو, سازش ہو, کوئی آ کے انویسٹ کرے گا؟ پروفٹس اینڈ انویسٹمنٹس گو ویئر اٹ فائنڈ اٹ سیلف موسٹ کمفرٹیبل انوائرمنٹ. یا پاکستانی سرمایہ کار کو لے لیں, باہر کو چھوڑ دیں, وہ نہیں سرمایہ کاری کرے گا جب اگر فتنہ ہوگا, سازش ہوگی, شورش ہوگا, انسٹیبلٹی ہوگی. تو اس لیے میری یہ اب خدا کرے کہ الیکشن کے نتیجے میں نئی حکومت جو بھی آئے, یہ آپ کا سوال کا جواب ہے, اس کو جس کو مینڈیٹ ملے تو یہی پروگرام ہے, ایکسپورٹس, ایگریکلچر, مائنز اینڈ منرلز اور انفارمیشن ٹیکنالوجی, اس سے پاکستان آگے بڑھے گا. پرائم منسٹر صاحب, آپ کی اجازت سے جو میڈیا پہ پابندی کی بات کی, اس پہ میں صرف یہ بتا دوں, اور جو فیکٹس ہیں کہ ہم نے پچھلے 1 سال میں کسی صحافی کے پیٹ میں گولیاں لگتے, ان کی پسلیاں ٹوٹتے, ان کی ناک کی ہڈیاں ٹوٹتے, ان کی بچیوں کے باہر سے اسکولوں سے اغوا ہوتے ہوئے ہم نے کسی صحافی کو الحمدللہ نہیں دیکھا. اور جو انٹرنیشنل جریدے عمران خان صاحب کو میڈیا پریڈیٹر کہتے تھے, انہوں نے ہی شہباز شریف صاحب کی حکومت اور جو کولیشن گورنمنٹ ہے اس کو 7 پوائنٹس امپروومنٹ دیے ان فریڈم آف ایکسپریشن. اور یہ وہ تمام چیزیں جو آپ لوگوں میں دیکھیں, رننگ پروگرامس بند ہوتے تھے, ایک پروگرام آپ سائن کریں کہ چلتا پروگرام چلنے سے پہلے اور چلتا ہوا بند ہوا ہو, کسی صحافی کا قلم ٹوٹا ہو اور عرفان صدیقی صاحب کی طرح وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے گیا ہو. باقی بات یہ کہ کچھ کنسرنز اگر ہیں, جیسے پرائم منسٹر نے کہا, اس کو ہم خود ڈیل بھی کرتے رہتے ہیں, آپ کے ساتھ مل کر میں اس کو ایڈریس بھی کرتے ہیں. لیکن یہ ضرور پتہ ہونا چاہیے کہ جس وقت 9 مئی کا واقعہ ہوا تو جو سیاست ہوتی ہے اور جو ریاست کی جو اسٹیٹ کی بٹ ہوتی ہے اس میں ضرور فرق ہونا چاہیے. لیکن جو بھی اگر آپ کا کوئی اسپیسیفک کنسرن ہے تو اس کو میں پرسنلی آپ کے ساتھ ایڈریس کروں گی. نجم علی صاحب, یہ بڑا آپ ناراض ہو رہے ہیں. جی, آپ کی محنت سے, آپ کی دیانت سے اور آپ کے پریکٹیکلزم سے انکار نہیں کیا جا سکتا. میں جو تبصرے اور تجزیے ہو رہے ہیں کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی میں کوئی میجر شفٹ آ رہی ہے اور ہم جو پالیسیز اختیار کر رہے ہیں ہمیں کوئی اس کی قیمت پے کرنا پڑ سکتی ہے, یا کچھ لوگوں نے باہر لابنگ فارمز ہائر کر لی ہیں, اس کا کوئی امپیکٹ آ سکتا ہے امریکہ میں, تو پاکستان کی خارجہ پالیسی کے حوالے سے بہت زیادہ بات ہو رہی ہے. کیا اس پر حکومت کچھ غور کر رہی ہے کہ ہمارے مین فیچرز کیا ہوں گے, ہماری خارجہ پالیسی کیا ہوگی؟ جناب وزیر اعظم, میں چونکہ ہمیشہ سے عوام کی بات کرتا ہوں, اکنامک ایکٹیویٹی سر بہت بڑھنی چاہیے. پنجاب کے اور ملک بھر کے تاجر جناب وزیر اعظم پریشان ہیں کہ کل سے رات 8 بجے دکانیں بند کرنے کا فیصلہ ہو رہا ہے. اس میں کاروبار بھی متاثر ہوگا اور لاکھوں لوگ, بچے جو راتوں کو کام کرتے ہیں وہ بھی متاثر ہوں گے. درخواست ہے کہ اس کو 8 بجے تک بڑھایا جائے, اس پر دیکھ لیا جائے, کیونکہ ابھی 7:30 7:15 تو مغرب ہو جاتی ہے. اور آخری چیز جناب وزیر اعظم, پنجاب آپ کا صوبہ ہے, آپ کا ہوم گراؤنڈ ہے, پنجاب کے لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں. آپ نے مہربانی کی, تنخواہوں میں 35% اضافہ کیا گیا اور پینشن میں 17.5%, لیکن پنجاب میں 30% اضافہ ہوا, وہ بھی انیشیل بیسک کی طرف لے جا رہے ہیں. اور دوسرا جو ہے پینشن میں صرف 5% اضافہ ہوا. جناب وزیر اعظم, پنجاب کے بوڑھے لوگ اس وقت سڑکوں پہ ہیں, 5% اضافہ جو ہے پینشن میں وہ باقاعدہ ان کو مرنے پر مجبور کر دے گا. میں آپ سے درخواست کروں گا کہ پنجاب کی حکومت کو اس سلسلے میں بات کریں. یہ 3 چیزیں تھیں. بہت شکریہ, بڑی مہربانی. خارجہ پالیسی وہی ہے اور ہوگی انشاءاللہ جو پاکستان کے بہترین مفاد میں ہے, اور اس میں کوئی اپنا چھپانے کی بات نہیں ہے. جو ہمارے درینہ دوست ہیں, جو برادر ملک ہیں, ان کے ساتھ ہم اپنے تعلقات کو اور آگے بڑھا رہے ہیں اور پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو سرمایہ کاری کو آگے بڑھایا جائے, جو کہ آج کا سکہ رائج الوقت ہے. اور جو دوسرے ایسے ممالک بڑی طاقتیں, ان سے ہم کسی صورت بھی ناراضگی ہم مول نہیں لے سکتے. ان کے ساتھ ہم تعلقات کو بہتر بنانے میں پوری کوشش کر رہے ہیں اور اس میں کامیابی الحمدللہ ہو رہی ہے. یہ بات کہ آپ نے جو بتائی کہ پنجاب میں 30% تنخواہیں بڑھائی گئی ہیں اور پینشن 5%, تو وزیر اعلیٰ پنجاب حج پہ گئے ہوئے ہیں, تو میں انشاءاللہ جو ہی آتے ہیں یہ معاملہ ان کے ساتھ اٹھاؤں گا اور ان کے ساتھ بات کریں گے انشاءاللہ, اور اس کے لیے میں کوشش کروں گا اس میں توازن لایا جائے. جی عدنان, ایک منٹ.